یہ غلط امپریشن ہو جاتا ہے کہ یہ جی جگہ دی نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب نے کوئی اپنے پلے سے جگہ تھوڑی دے دی تھی. ان کی گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ کی جگہ انہوں نے دی اور ایک اچھے کام کے لیے دی. یہ میں بہت کلیئر کر رہا ہوں جی, نواز شریف صاحب نے جگہ دی. سر ہمیں ایک چیز سننے کو ملتی ہے کہ شوکت خانم کی جو جگہ تھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں الاٹ کی گئی. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کیا تاثرات رکھتے تھے ان دنوں میں؟ کیا نرم گوشہ رکھتے تھے؟ رائے کیا تھی ان کی؟ دیکھیے, جب پالیٹکس میں نہیں آتے, اور یہ بھی بات بہت میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا, یہ غلط امپریشن ہو جاتا ہے کہ یہ جی جگہ دی نواز شریف صاحب نے. نواز شریف صاحب نے کوئی اپنے پلے سے جگہ تھوڑی دے دی تھی. ان کی گورنمنٹ تھی, گورنمنٹ کی جگہ انہوں نے دی اور ایک اچھے کام کے لیے دی. یہ میں بہت کلیئر کر رہا ہوں جی, نواز شریف صاحب نے جگہ دی. یہ لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ بات بالکل غلط پرسیپشن. نواز شریف صاحب نے پلے سے تو نہیں دی, گورنمنٹ کی جگہ تھی, گورنمنٹ کی جگہ دی اور اچھے کام کے لیے دی, اور اچھا کام پھر وہاں پہ ہوا. اور آج وہ پروو ہو رہا ہے, پاکستان کا نہیں, ایشیا کا سب سے, دنیا کا پہلا کینسر ہاسپٹل ہے جو فری آف کاسٹ لوگوں کی مدد کرتا ہے, اور اس کی ورتھ ہے. اگر وہ جگہ دی تو اس کو آج ورتھ بنائی ہے. اس جیسے 4 ہاسپٹل پاکستان کے اندر بن گئے ہیں آلموسٹ. تو اس لیے اچھی کاز کے لیے یہ غلط امپریشن نہیں لینا چاہیے کہ بھی فلاں گورنمنٹ نے جگہ دی اور پھر وہ بنا. تو سر میں اب آپ سے موجودہ صورتحال کے بارے میں آنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بدلتے رہے پی ٹی آئی میں. انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی میں آئے تو پی ٹی آئی بدل گئی, چاہے 2011 کا جلسہ ہو یا پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو دھرنا ہو, تو ان لوگوں نے کہا کہ یار ہم نے پی ٹی آئی میں بڑا سرو کیا, ہماری وجہ سے بڑی تبدیلیاں آئیں. آپ کے بارے میں بھی کہا جاتا تسی کون ہو, اسی بہت کام کیا تھا. ایسے ہی ایسے ہی باتیں, یہ پارٹیاں جب ڈیولپ ہوتی ہیں تو پھر اس میں ہر نئے آنے والے کو میں تو سمجھتا ہوں کو اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے, ویلکم بھی کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ جب ہم تو فاؤنڈرز ممبر میں سے ہوں, میں اپنے آپ کو کو فاؤنڈر سمجھتا ہوں, اور پھر فاؤنڈر ممبرز جو ہیں انہوں نے بہت محنت کی. ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی فاؤنڈرز ممبر انہوں نے بہت محنت کی, اور اتنی محنت کی, برے حالات کے اندر محنت کی. اور جب 2011 میں سب سے بڑا جلسہ ہوا مینار پاکستان میں, اور پھر لوگ اس جلسے کو, بہت بڑا جلسہ ہوا, اور اس جلسے کو دیکھ کے پھر بہت بڑے بڑے پولیٹیکل نام آئے. اور یہ فیلنگ تو ہوتی ہے نئے آنے والوں کی کہ بھی آپ نے کچھ نہیں کیا اور ہم تحریک انصاف کے اندر چینج لے کر آئے ہیں, اور ہماری وجہ سے یہ ہو گیا. یاد رہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار ہم کھڑے رہے, جب ٹانگے کی سواریاں تھیں تو ہم ہی کھڑے تھے. اگر ہم اس وقت بیٹھ جاتے تو آج نہ تحریک انصاف ہوتی, نہ عمران خان ہوتا. ہم کھڑے تھے, آپ اس کھڑے ٹرین کے اوپر آج آپ کر بیٹھے ہیں, اور ویلکم, ہم نے ویلکم کیا. اور کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چینج آتی, تو جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ آپ نے کچھ نہیں کیا, اور پھر اس کے بعد ایک اور لاٹ آئی جب انہوں نے ان کو کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کیا, اور پھر ان کو سمجھ لگی کہ یار وہ لوگ صحیح کہتے تھے. تو یہ چیزیں چینج ہوتے, ہر نیا آنے والا کہتا ہے کہ میں دنیا بدل دوں گا. سر حفیظ اللہ نیازی صاحب, ان کا ایک بیان تھا, وہ کہتے ہیں کہ میں خان صاحب کو مختلف ڈی جی ایس آئی کے پاس لے کے جاتا تھا, اور وہ خان صاحب کو بڑا پسند کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ آپ ایک دن وزیر اعظم بنیں گے. تو ایسی ملاقاتیں ہوتی تھیں, لیکن سب سے پہلے میں آج یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کلچر ہی کیوں ہے کہ جی ہر پولیٹیکل آدمی نے یا پالیٹکس میں آنے والے آدمی نے جنرل کو ملنا ہے. یہ کلچر ہی کیوں ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی اور ملکوں میں کہ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ جنرلز کو ملیں, یا اسٹیبلشمنٹ کو ملیں, یا پالیٹکس میں آنے والا انسان جو جیسے کہ آپ نے مینشن کیا عمران خان صاحب, ان کو ملے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو بالکل غلط کلچر. یہی سب سے میرے خیال شاید سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں کو پالیٹکس کرنی چاہیے, آرمی کو اپنے ادارے کے اندر رہنا چاہیے. یہ غلط ہے اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. خیر چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر کلچر تھا, ہے, اور آئندہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے اس کو بدلنا چاہیے. اور یہ ہوا, بالکل ہوا. اور پولیٹیشین جو ہے
اس معاشرے میں ان سے ملتا ہے، کیونکہ ڈیزائن ہی ایسا کر دیا، اور 1947 سے ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی انوالومنٹ جو ہے پولیٹکس کے ساتھ بالکل جڑواں ہے. تو اس کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ ہوا، بالکل ہوا، میں ایڈمٹ کرتا ہوں ہوا. سب ملتے ہیں، وہ بھی ملے، ملایا بالکل. انہوں نے فیض اللہ نیازی صاحب نے ملایا تھا، ملایا ہوگا. فیض حمید کا بڑا کردار بتایا جاتا ہے. دیکھیں میں کردار اچھا یا برا یہ ایک الگ بات ہے. پارٹ آف پولیٹکس آف پاکستان یہ میں کہوں گا. اس ملک کے اندر اس سیاست کا ایک یہ حصہ ہے جس کے نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہے، کیا کریں. اچھا سر، اس زمانے میں ہم نے عمران خان صاحب پر کچھ فتوے بھی لگتے ہوئے دیکھے. یہ جو ہیں یہ ایجنٹ ہیں، ان کا سیاست میں صرف اور صرف کام امریکن جو بھی امریکن ہے ویسٹرن کلچر کو لے کے آنا ہے، پاکستان میں مسلمانوں کے خلاف ہے. یعنی کہ ان پہ غیر ملکی ایجنٹ کے بھی ہم نے فتوے لگتے ہوئے دیکھے. کیا ایسے تھے وہ؟ دیکھو یہ وہ آج بھی ویسے لگ رہے ہیں. یہ فتویٰ لگانا ہمارے پولیٹکس کا حصہ ہے. جو بندہ ہمیں نہیں پسند ہوتا نا ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کا، تو یہ سب سے پہلے یہ اس کو گردار اور یہودیت اور یہ اس کو کوئی نہ کوئی تانا ملتا ہے. یہ ہمارا مذہبی ملک ہے نا، اور اس کے اندر چیزوں کو بڑھانے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ان کو یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے پاکستان کے اندر. بلکہ میں ایک انور مسعود ہیں، آپ جانتی ہوں گے انور مسعود صاحب. وہ ان سے نا کسی نے پوچھا کہ اگر قائد اعظم 5 سال اور زندہ رہ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہتے وہ کوٹ لکھپت جیل میں ہوتے. تو پاکستان میں یہ ایسے ہی ہے کہ جو لیڈر ہوگا اس کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی ہوگا. تو سر خان صاحب، ابھی ہم 2000 ابھی جو حال ہی میں انہوں نے الیکشنز لڑے، اس الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. تو خان صاحب کیا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جیتے تھے وہ والے الیکشنز؟ ان الیکشنز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا اسٹیبلشمنٹ کی ذریعے سے جیتے، یا یہ باتیں جو ہیں یہ ایک ڈیزائنڈ باتیں ہیں پاکستان کے اندر. اور اس کے اندر میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. اور پھر بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پہلے یا ان کے اوپر ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. تو وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک ون آف دا، میں پنجابی میں کہوں گا، بچہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. تو یہ ہاں، اور کیا، تمام ملکوں کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی دے آر ممبر آف دی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کون ہے، کیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. جو طاقتور گورنمنٹس ہیں دنیا کی، نمبر 1 پہ یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، رشیا ہے، پھر ہمارے مڈل ایسٹ والوں کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے، یورپینس کنٹریز ہیں. یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ادھر سے کافی بڑا انفلوئنس ہوتا ہے جو ہینڈ ٹو ہینڈ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آج ایبسلیوٹلی